ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا دیا پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کل ہم خوش عقیدہ مسلمانوں نے، اہل سنت و جماعت نے اپنے عظیم محسن سلطان الہند عطائے رسول سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے اپنے طور پر جشن غریب نواز کو منایا، نعرے لگائے، محفلیں سجائی، نیاز اور سبیل کا انتظام کیا، لنگر سندل اور جو کچھ بھی معمولات ہیں ان سب کو ادا کیا۔ حضرات مکرم، بلا شبہ یہ جتنے کام اہل سنت و جماعت شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے کرتے ہیں، ان کی بڑی برکتیں ہیں، اس سے بزرگوں کے فیوز و برکات، انوار و تجلیات سے حصہ ملتا ہے۔ مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عرس غریب نواز کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ ہم لنگر اور نیاز کر لیں، محفل اور نعروں کے ذریعے اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کر دیں؟ یہ چیزیں بلا شبہ اپنے دامن میں برکتیں رکھتی ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ عرس غریب نواز کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے۔ عرس سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد اس سے بڑھ کر کے ہے، اس سے عظیم مقصد ہے، اس سے بڑا مقصد ہے، لیکن ہمارا ایک بڑا طبقہ عرس کی ہمہ ہمی میں لگا رہتا ہے اور اپنے طور پر اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس تناظر کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو اہم مقصد ہے عرس کا وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ عرس کا مقصد بڑا عظیم ہے، ہر سال عرس کو منانا اپنے دامن کے اندر بڑا عظیم مشن رکھتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو عرس کی تقریبات کا اہتمام کیا، اس کی پشت کے اوپر بہت سارے حقائق موجود ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ انبیاء کرام کے حالات کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا کہ اس کی وجہ سے دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر جو ہے وہ ثبات قدمی پیدا ہوتی ہے، یقین کی دولت پیدا ہوتی ہے، اور حق کے لیے مر مٹنے کا جو جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین کو عطا کیا تھا، اس جذبے کو اپنے دل میں ابارنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ عرس کی تقریبات اور عرس کے تمام طرح کے معمولات میں مصروف ہونے کے ساتھ میں ہماری نگاہوں کے سامنے وہ بڑا مقصد ہونا چاہیے جس مقصد کے لیے ہم لوگ عرس مناتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری ہسٹری ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے، کیونکہ ہر اللہ کے ولی کے عرس سے فائدہ ملتا ہے اور درس بھی ملتا ہے، لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ عرس غریب نواز کے ساتھ میں ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ ہی مناسبت قائم ہے، کیونکہ
سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسی خاک ہند میں گزری اور ہم بھی اسی ہندوستان کی مٹی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مخالفین تھے وہ بھی وہی تھے جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مشکلات تھی اسی طرح کی کچھ مشکلات ہماری نگاہوں کے سامنے بھی ہے۔ جیسے حالات کا ان کو سامنا تھا ویسے حالات کا سامنا ہمیں بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کچھ بڑا ہی درس ملتا ہے، حالات سے مقابلہ کرنے کا ایک بڑا عظیم مشن ملتا ہے، اور سرکار غریب نواز کی زندگی کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ آئیڈیل، بہت زیادہ رہنمائی موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کے اندر غور کریں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بھیجا، عطائے رسول بن کر کے آئے اور اجمیر میں آ کر کے دین کا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں کڑی سے کڑی ملائیے۔ یہ بولنے میں تو دو جملے بڑے آسان ہیں کہ مدینہ منورہ سے چلے اور اجمیر میں پہنچ گئے، لیکن کڑی سے کڑی آپ ملائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا سرکار غریب نواز کو کوئی شاہی سواری لینے کے لیے گئی تھی، بادشاہوں کے انداز میں آپ کو لایا گیا تھا؟ کیا اجمیر کے اندر گل پوشی کے لیے لوگ اپنے ہاتھ کے اندر مالا لے کر کے کھڑے تھے؟ اور جب آپ اجمیر کے اندر پہنچے تو کیا کسی بہت بڑے امیر کے گھر کے اندر آپ کا قیام رکھا گیا تھا؟ یہ ساری باتیں آپ تاریخ میں پڑھیں گے تو آپ کو جواب نہیں میں ملے گا، جواب نفی میں ملے گا۔ اتنی آسان یہ داستان نہیں ہے جس کو ہم بڑے آسانی کے ساتھ میں سن کر کے گزر جاتے ہیں۔ اجمیر سے مدینہ منورہ سے لے کر کے اجمیر تک کا سفر جن دشوار گزار راہوں سے نکل کر کے آیا ہے، اگر اس کو پڑھو تو جو ہے وہ بڑے بڑے جگر والوں کا جگر بھی جو ہے وہ پتا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے دل والوں کے دل بھی دہل جاتے ہیں۔ کوئی نہ تو کوئی شاہی سواری آپ کو لینے گئی تھی، نہ گل پوشی کے لیے کوئی آپ کے استقبال کے لیے کھڑا تھا، اور نہ راہوں کے اندر کوئی پھول بچھانے والے لوگ موجود تھے، اور نہ آپ کسی اجمیر کے اندر بہت بڑے سیٹ کے یہاں آپ کا قیام ہوا تھا اور بڑے آرام سے پیر صاحب کی طرح آپ کو لے جا کر کے رکھا گیا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اجمیر معلیٰ جب آپ پہنچے ہیں مدینہ سے چل کر کے تو راہوں میں جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اللہ اکبر۔ آپ پورا سفر پڑھیں سرکار غریب نواز کا۔ ایک جمعہ میں نے تفصیل کے ساتھ میں پورا سفر غریب نواز بیان کیا ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر بھول گئے تو ایک مرتبہ پھر اس کو سن لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب آپ نکلے ہیں تو راستے میں کیا کیا ہوا، سبزہ وار پہنچے ہیں، باغ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، سبزہ وار کا جو حاکم یادگار محمد وہ کتنا بڑا ظالم تھا، سرکار غریب نواز کو جب اپنے باغ میں دیکھا تو بڑے غصے میں آیا، اور غصے میں آ کر کے اس نے کہا کہ اس فقیر کی یہ مجال کیسے ہوئی کہ میرے باغ کے اندر گھس کر کے یہ نماز ادا کرنے لگے۔ سرکار غریب نواز نماز کے اندر مگن ہے، آپ نے کسی طرف توجہ نہ دی، اور پھر جب آپ نے سلام پھیرا نا، ہر وقت لبوں کے اوپر ایک تبسم جو ہے وہ چھایا رہتا تھا، جو ہی مسکرا کر کے ایک نظر یادگار محمد پہ آپ نے ڈالی ہے نا، اس کے دل کی دنیا بدلی۔ جو آپ کو نکالنے کے لیے آیا تھا نا وہ قدموں میں گرا اور توبہ کر کے ایسا سچا مسلمان بنا کہ ساری زندگی آپ کی خدمت کے اندر رہنے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھنے لگا، اور ساری زندگی آپ کی غلامی کے اندر گزار دی۔ اس کے بعد آپ تاریخ پڑھیں، ملتان کی سرزمین پر آپ پہنچے ہیں تو ابن کشاب جو ملحد تھا، بے دین تھا، اس کے شاگردوں کو آپ نے اسلام کی تبلیغ کی اور انہیں رائے راست کی طرف لائے۔ جب وہ حق کی طرف آ گئے تو ابن کشاب اتنا غصہ ہوا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں وہ اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے آپ کو تکلیف پہنچانے آیا، خنجر لایا، وار کیا، لیکن سرکار غریب نواز پر کسی وار کا اثر نہ ہوا۔ آپ نے ان تمام صدموں کو ہنستے ہوئے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ میں گوارا فرمایا۔ یہ سرکار غریب نواز کی یہ تاریخ ہے، لیکن ہم نے وہ تاریخ پڑھی نہیں ہے۔ آج کے حالات اور اس دور کے حالات کا موازنہ کریں، ہندوستان کی سرزمین پر اس دور اور آج کے دور کے اندر جو مشکلات تھی ان کا آپ موازنہ کر کے دیکھیں۔ آج تو بہت کچھ ہے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آج تو کچھ ستایا جاتا ہے، اس دن تو بہت کچھ ستایا گیا تھا۔ آج تھوڑا تھوڑا ظلم ہوتا ہے، اس دن تو ظلم کے جو ہے وہ پورے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے۔ لیکن آخر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ سرکار غریب نواز نے زیرو سے شروع کیا تھا اور پھر مسلمانوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچا دی، اور ہم لوگ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ہو کر بھی دھیرے دھیرے زیرو کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں، ہم پسپائی کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اگر حالات کا آپ جائزہ لیں گے تو ان سے غریب نواز کا مقصد آپ کے اوپر واضح ہوگا۔
سب سے پہلی بات تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالات مشکل ہیں، ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، سرکار غریب نواز نے بھی دعائیں کی تھی، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی، ہماری قبول نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ رب نے تو وعدہ کیا ہے. رب نے کیا وعدہ کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ غم کرو نہ سستی کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو. رب نے وعدہ کیا ہے. وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد کرنا. رب نے وعدہ کیا ہے إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. بے شک ہم دنیا میں بھی مسلمانوں کی اور رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی مدد کریں گے. اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہوا کرتے ہیں. رب نے وعدہ کیا ہے. سرکار غریب نواز نے دعائیں کی، دعائیں قبول ہو گئی. ہم لوگ دعاؤں پہ دعا کر رہے ہیں، چلے پہ ہم لوگ وظیفے پہ وظیفہ کر رہے ہیں، ہم لوگ ختم قادریہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. کچھ نتیجہ جو ہے بہت اچھے انداز کے اندر ہماری نگاہوں کے سامنے کیوں نہیں آتا ہے؟ میں کہتا ہوں سرکار غریب نواز کی زندگی کو پڑھو. خدا سب کا ایک ہے. جو مولا غریب نواز کی مدد فرماتا ہے وہی پروردگار عالم ہماری بھی مدد کرتا ہے. آخر کمی کدھر ہے؟ کمی ادھر سے ہے، کمی ادھر سے ہے. سرکار غریب نواز نے ساری زندگی اپنے مولا کو راضی کیا. رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی اللہ کے دین کا کام کرو گے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم لوگ دین کا کام تو کرتے نہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا. سرکار غریب نواز نے دین کا کام کیا. کتنا کام کیا دین کا؟ اللہ اکبر. اجمیر تو پہنچے اور لاکھوں کو کلمہ پڑھایا ہی، لیکن راستے میں جب آئے نا تو پورے راستے کلمہ پڑھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. بلکہ ایک روایت میں تو آیا کہ دلی سے جب اجمیر کے لیے چلے ہیں تو دلی اور اجمیر کے بیچ میں 700 کافروں کو آپ نے کلمہ پڑھا دیا تھا. آج پورا کفر اسلام سے لرزہ بر اندام ہے. خبریں آ رہی ہیں کہ قرآن کو جلانے کے لیے لوگ یہ کر رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے اخبار میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا سرکار غریب نواز پر بڑے گھناؤنے الزامات لگائے گئے. یہ کیا ہے سب؟ یہ گھناؤنے الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ قرآن کو جلانے کی کوششیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہتے ہیں نا جب دشمن کا بس نہیں چلتا ہے نا تو نام لکھ لکھ کر کے مٹاتا ہے تاکہ دل کو تسلی ہو جائے. جب بندے کے پاس جواب ہوتا ہے تو پھر وہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے اور جواب نہیں ہوتا ہے تو گالی اور گولی سے بات کرتا ہے. قرآن ایک اجالا ہے، قرآن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تو پھر وہ دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے قرآن جلانے کا اعلان کرتے ہیں. کل فلاں دن قرآن جلایا جائے گا. میں کہتا ہوں قرآن ایک ایسا اجالا ہے جس کا جواب تم لوگ نہیں پا سکے نا تو اب قرآن جلانے کی طرف بڑھ رہے ہو. ابھی ایک صاحب نے مجھ کو بتایا تھا کہ پچھلے دنوں ایک ڈیبیٹ کے اندر ایک بی جے پی نیتا نے یہ کہا تھا کہ ان چند سالوں کے اندر تقریباً 30,000 لڑکے اور لڑکیوں کو ہم نے کافر بنا دیا، لیکن 9 لاکھ کافر مسلمان ہو چکے ہیں ان چند سالوں کے اندر. یعنی وہ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، ایک کو جو ہے وہ کافر بنانے کے لیے 2.5 لاکھ روپے کا اعلان بھی کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں. اور یہاں پر ستایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے اور 9 سال کے اندر 9 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ ان کا بیان میں بتا رہا ہوں میں، ورنہ انڈر گراؤنڈ کی اگر آپ رپورٹیں پڑھیں گے تو ان کی تعداد اور بھی زیادہ آپ کو نظر آئے گی. حضرات مکرم، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی مدد کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتا تھا. انہوں نے دین کی کس انداز کے اندر مدد کی؟ آپ چلے ہیں لدھیانہ اور پٹیالہ کے بیچ میں جب پہنچے ہیں نا تو پجاری اور اس کے جتنے چیلے تھے سب آپ کو مارنے کے لیے آئے اور جادوگر بھی آئے. آپ کو ستایا گیا لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ جو آیا تھا دشمن بن کے کلمہ پڑھا اور غلام بن کر کے واپس چلا گیا. جب آپ پہنچے پٹیالہ سے آگے چلے سمانہ کے اندر پہنچے ہیں. ابھی سمانہ میں پہنچے تو زہر کھانے کے اندر ملا کر کے دے دیا گیا تاکہ بابا زہر کھائیں گے مر جائیں گے کام تمام ہو جائے گا. ان کو یہ پتا نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ان کو. جو لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں نا ان کا کوئی بگاڑ لے تو بگاڑ لے، جن کو مصطفیٰ جان رحمت بھیجتے ہیں نا ان کا پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی. سرکار غریب نواز کو یہ پتا تھا. رب نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رب نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ اگر تجھے کوئی برائی پہنچائے تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں بچا سکتی ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ تجھے بھلائی دے دینا تو پھر اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، اس بھلائی کو دینے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. سرکار غریب نواز کو ایسے روکا گیا
دلی کی سرزمین پہ آپ پہنچے، کھانڈے راؤ کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے خنجر زہر کے اندر بجھا کر کے لوگ لائے تاکہ آپ پر وار کر کے آپ کو ختم کر دے۔ جب بارگاہ میں وہ پہنچا سرکار غریب نواز کے، آپ نے فرمایا جس کام کے لیے آئے وہ کام کر دو۔ کہا میں کسی کام کے لیے نہیں، ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کہا وہ جو اندر جو خنجر چھپا کے لائے وہ نکالو، تم کو جو کام کرنا وہ کرو۔ اب وہ تھر تھر کانپنے لگا، خنجر نکال کے رکھا، قدموں میں سر رکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ۔ تو یہ دین کے لیے جو بندہ قربانیاں پیش کرتا ہے رب اس کی مدد کرتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا دعائیں انہوں نے بھی کی، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ ہم دعائیں کرتے وہ نتیجہ نہیں نکلتا، کیوں نہیں نکلتا؟ ہم لوگ سنت مصطفیٰ کو چھوڑے بیٹھے، ہم لوگ دین کو جو ہے وہ پیچھے کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جب مسلمان ایک قلعے کی فتح کے لیے پوری طرح سے کوشش کر چکے، کسی طرح قلعہ فتح نہیں ہوا، مسلمانوں کے کمانڈو نے سرکار عمر فاروق کی بارگاہ میں خط لکھ کر کے کہا کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلا کام کرو یہ دیکھو کسی سنت کو تم نے چھوڑ تو نہیں دیا ہے، اگر کوئی سنت چھوٹ رہی ہے تو اس سنت پہ عمل کرو، اور عمل کرنے کے بعد پھر دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضرت عمر کا جب خط پہنچا انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا ایک مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے، انہوں نے اس سنت پہ عمل کیا اور اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے قلعے کو فتح یابی عطا فرما دی، وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ تو دیکھیں حضرت عمر فاروق نے کیا بتایا، دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہے، تم کوئی سنت چھوڑ رہے ہو، اور جو ایک سنت چھوڑ دے صحابی ہو جو ہے وہ قلعہ فتح نہ کر پائیں، اور پھر ہم لوگ ہزاروں سنتیں چھوڑے بیٹھے ہیں۔ سرکار غریب نواز جب آئے تھے نا ہندوستان کی سرزمین پر، ان سے کہا گیا تھا یہاں سے نکل جاؤ، یا وضو مت بناؤ، یا نماز مت پڑھو، کیا وہ ڈر گئے؟ کیا انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا؟ کیا وہ واپس چلے گئے؟ کیا انہوں نے سمجھوتا کر لیا؟ کیا انہوں نے داڑھی منڈا لی کہ ٹھیک ہے اب میں تمہارے طریقے پہ رہوں گا؟ تاریخ بتاتی ہے انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے کوئی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، انہوں نے کوئی داڑھی نہیں منڈائی، انہوں نے کوئی نماز نہیں ترک کی۔ وہ اپنے دین کے اوپر جتنی مضبوطی کے ساتھ پہلے تھے اتنی مضبوطی کے ساتھ میں بعد میں بھی رہے، اور رب نے فرما دیا کہ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تم دین کا کام کرو گے اللہ تمہارے پاؤں کو جما دے گا۔ اللہ نے سرکار غریب نواز کے پاؤں کو ایسا جمایا، لاکھوں نے کلمہ بھی پڑھا، 800 سال سے زیادہ گزر گئے، آج بھی ان کا گنبد ویسے ہی چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو بندہ جب دین کا کام کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ تب اس کو جماؤ دیتا ہے، اس کو ٹھہراؤ دیتا ہے۔ ورنہ کتنے بڑے بڑے بادشاہ آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں ملتا ہے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ جا کر کے دیکھ لو، ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنا اور پھول چڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی قبر کا پتہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ملتا ہے۔ جو اپنے لیے مرتا مر جاتا ہے، اور جو دین کے لیے مرتا ہے نا تو پھر وہ مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے اجمیر کے قریب جنگل میں تھے، تو اس زمانے کے اندر رائے پتورا پرتھوی راج چوہان، اور ادھر سرکار وہ سلطان شہاب الدین محمد غوری کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ رائے پتورا پرتھوی راج چوہان کو جو فتح ملی، اور سلطان شہاب الدین محمد غوری کا پورا لشکر شکست کھا کے جا چکا، جو سپاہی رہ گئے تھے جنگلوں میں بھٹک رہے تھے، سرکار غریب نواز 40 غلاموں کے ساتھ راستے میں مل گئے۔ ارے کہا فقیر ادھر نہ جاؤ، وہ جیت گئے ہیں، تمہارا حشر برا کر دیں گے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا ان کو فتح ہو گئی ہے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، وہ واپس غوری افغانستان کی طرف نکل گئے ہیں۔ تو سرکار غریب نواز نے کہا کہ وہ جو شہاب الدین محمد غوری آیا تھا وہ خود آیا تھا، جو خود آتا ہے وہ جاتا ہے، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے مصطفیٰ جان رحمت نے بھیجا ہے، اور جو ان کا بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ آتا ہے تو پھر واپس جایا نہیں کرتا ہے۔ تو وہ اپنے ساتھ کوئی فوج نہیں لائے تھے، کوئی لشکر نہیں لائے تھے، ایک کچھ چند دیوانے تھے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے والے، ان کو ساتھ میں لائے تھے، اور آئے تو ایسے آئے کہ پھر ساری خدائی ان کی ہو کر کے رہ گئی۔ تو آج لوگ عزت تلاش کرتے ہیں، کہاں پہ عزت تلاش کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بد مذہبوں کے ساتھ ملاؤ سے عزت مل جائے، بروں کے ساتھ میں سمجھوتا کرنے سے عزت مل جائے۔ کتنے لوگ مورتیوں پہ جا کر کے جو ہے مالا بھی چڑھانے لگے ہیں، مندروں میں بھی جانے لگے، سوچ رہے ایسے کچھ ہم لوگ اتحاد بھائی چارگی کریں گے تو کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا عزت ایسے نہیں ملے گی، عزت ایسے ملے گی جب بیت المقدس
المقدس کی فتح کی باری آئی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت عمر فاروق کو، آئیے اور آ کر کے بیت المقدس کی چابی اپنے ہاتھ میں لیجئے، صلح کا وقت آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے بیت المقدس کے پاس، ایک بالکل پھٹا پرانا ایک کپڑا جسم کر ہے اور تہبند ایسی پہنے ہوئے ہیں جس پر کئی پیبند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا حضور یہاں پر بڑے مالدار اور بڑے اعلیٰ گھرانے کے لوگ لیتے ہیں، آپ کا لباس ایسا ہے، تھوڑا اچھا لباس پہن لیں تاکہ جب صلح نامہ ہو آپ ان کے سامنے جائیں تو تھوڑا اچھا اثر پڑے۔ سرکار عمر فاروق نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی بات یہ کہتا نا مجھے سخت سزا دے دیتا، لیکن حضرت ابو عبیدہ کی فضیلت کو آپ جانتے تھے اس لیے آپ نے کہا ابو عبیدہ تمہارے علاوہ اگر کوئی بات کہتا نا میں سخت سزا دیتا۔ ابو عبیدہ ہم کیا تھے؟ ہم پست تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے میں عزت عطا فرمائی ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے عزت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ تو عزت اسلام سے ملتی ہے، غیروں کے ساتھ میں بھائی چارگی اور اتحاد کرنے سے عزت نہیں ملتی ہے، رب کے حکم پر چلنے سے بندہ عزت پاتا ہے۔ جب مسلمانوں نے دین کو پہلے نمبر پہ رکھا کامیاب رہے، اور جب دین کو پیچھے کر دیا نا تو جب تاتاریوں نے حملہ کیا بیت المقدس پر تو حال کیا ہوا تھا، ہزار مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے تھے، ایک تاتاری عورت آتی تھی اور ہزاروں مسلمانوں کے گردن پہ چھری چلا کے چلی جاتی تھی، کوئی اف تک نہیں کر پاتا تھا۔ جب بندہ اسلام کے تعلیمات کو ترک کرتا ہے تو پھر ہزاروں ہو کر بھی ایک کا مقابلہ نہیں کر پاتا، اور جب اسلام کے ذریعے عزت چاہتا ہے تو ہوتا کیا ہے، سارا لشکر ایک طرف، اللہ کا ایک بندہ عمر فاروق ایک طرف، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اور آپ قرآن پڑھیں، سرکار غریب نواز نے بتایا کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ کامیابی اور ناکامی کا فلسفہ کیا ہے۔ کامیابی اور ناکامی، عزت اور ذلت کی جو ہے پوری طرح سے آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے عزت دی، کیا فرمایا؟ انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میں نے تم کو سارے زمانے والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جب دین پہ چلے تو رب نے فرمایا فضیلت عطا فرمائی، اور جب دین کو چھوڑ دیا تو رب نے پھر قرآن میں ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی، ساری زندگی ذلیل ہو کر کے رہیں گے یہ۔ جب انہوں نے دین پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا دیا؟ منہ و سلوہ دیا، تیتر بٹیر اچھے کھانے اللہ نے ان کو عطا فرمائے، آسمان سے حلوہ ان کے لیے اتارا، پہلے یہ عزت عطا فرمائی۔ لیکن جب انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تو رب نے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اللہ کا ان کے اوپر غضب ہو چکا ہے، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس جب منائے نا تو تاریخ نگاہوں کے اندر رکھے۔ سرکار غریب نواز کو یہ معلوم تھا عزت ملے گی تو تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، اسلام پر عمل کرنے سے عزت ملے گی، دین کا کام کرنے سے عزت ملے گی، اور جو اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے عزت تلاش کرے گا نا وہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکے گا۔ آج جب سرکار غریب نواز کی لوگ تاریخ پڑھتے تو معلوم ہے کیا سمجھتے؟ ارے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اس لیے ان کو ڈر نہیں لگتا تھا، وہ سارے کام ان کے بن جاتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ بول دینا بڑا آسان کام ہے، لیکن ان راہوں سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ اگر تاریخ ایسے ہی بنتی نا، اگر ہسٹری ایسے ہی لکھی جاتی نا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت کیا، سب کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتے، سیرت یہیں پہ ختم ہو جاتی، لیکن میرے رب نے سیرت کو یہیں پہ ختم نہیں کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، پھر کانٹوں کی راہوں سے بھی گزرے، گلے کے اندر پٹا ڈال کے دبایا بھی گیا، طائف کے بازاروں میں مارا بھی گیا، احد میں دندان مبارک بھی شہید کیے گئے، حضرت حمزہ کا کلیزہ بھی چبایا گیا، بدر کا میدان آیا، احد کا میدان آیا، خندق اور تبوک کی گرمی کے اندر بھی نکلنا پڑا، خندق کی سردی کو بھی برداشت کرنا پڑا، اور پھر معاملہ گھوم کر کے واپس مکہ کی فتح پہ آ کر کے رک گیا، اور پوری سیرت ہماری نگاہوں کے سامنے آئی۔ ایسا نہیں کہ بس ایک سے شروع کیا اور جا کے 100 پہ پہنچ گئے، یہ بڑی دشوار گزار رائے ہیں۔ سرکار غریب نواز کو میرے آقا نے بھیجا تھا، میرے آقا چاہتے ادھر سے نکلتے، راہوں میں پھول بچھائے جاتے، اجمیر میں پہنچتے، لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ ایسے تاریخ نہیں بنی ہے، اور پورے کانٹوں بھری تاریخ سے گزر کر کے پھر جب 90 سال تک خدمت کی نا، تب جا کر کے لاکھوں کا ایک مسلمانوں کا جمع غفیر آپ کی نگاہوں کے سامنے تیار ہوا۔ اب بات جو یہ کہی جاتی ہے وہ ڈرتے کیوں نہیں تھے؟ وہ ڈرتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کو پتا تھا کہ دنیا کا ایک معمولی نیتا اور آفیسر اگر کہتے نا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں، تو آدمی دلیر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ
المؤمنین، میرے ذمے ہے مسلمانوں کی مدد کرنا۔ تو جب ایک معمولی افسر کہتے میں تمہارے پیچھے ہوں تو بندہ نہیں ڈرتا ہے، اور رب فرما دے مسلمانوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر مسلمان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جہاں تک جو زہر دینے کی کوشش کی گئی، خنجر سے مارنے کی کوشش کی گئی، تو میں کہتا ہوں موت سے تو اس کو ڈرایا جائے جو مر کے یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ مر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ مسلمان موت سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ مسلمان کی زندگی تو مرنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، ہماری زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، تو جب اصل زندگی وہی ہے تو بندہ موت سے کیوں ڈرے گا؟ سرکار غریب نواز کو اللہ کی باتوں پر یقین تھا، انہیں پتا تھا رب مددگار ہے، اللہ مدد فرماتا ہے۔ اور کیسی مدد فرماتا آپ دیکھیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستم کے دربار میں بھیجا۔ آپ رستم کے دربار میں جب پہنچے نا تو اپنا نیزہ ہے، رستم کا وہ قیمتی قالین بچھا ہوا ہے، ایسے نیزہ ٹیکتے ہوئے اندر دربار میں داخل ہوئے، پورا قالین اس کا پھٹ گیا، اپنے گھوڑے کو اس کے گاؤں تکیے سے باندھ دیا، اور وہی اتنا شاندار جو قالین بچھا تھا اسی پر گھوڑے کو بٹھا دیا، اور تلوار لے کر کے آگے بڑھے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہتھیار اندر کرنا پڑے گا، کہا نہیں، اگر تمہیں میرا آنا گوارا نہیں ہے، مجھے بلایا ہے تو میں آیا ہوں، اگر تم کہتے ہو کہ میں ہتھیار اندر کر دوں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے آگے آئیے۔ کہا ڈرے نہیں؟ کہا کیسے ڈریں گے، ان کو پتا تھا کہ اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ رستم کا دربار ہے، ایک تنہا مسلمان نہیں ڈرتا ہے، کیوں؟ ارے مر گئے تو کیا ہوگا، زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے نا۔ آپ تاریخ پڑھیں، سلطان محمد تغلق کی تاریخ پڑھیں، جب انہوں نے قطب الدین کو بلایا اپنے دربار کے اندر، آپ گئے، سلام نہیں کیا، اور جب سلام نہیں کیا بادشاہ غصے میں آیا، سارے وزیر ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں، آپ کے بیٹے نور الدین پاس میں کھڑے کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جب وہ کھڑے کھڑے کانپنے لگے تو حضرت سرکار قطب الدین نے فرمایا بیٹا ڈرو نہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ کہتے ہیں ان کے بیٹے نور الدین کے جب اللہ کا نام لیا نا میرے والد نے تو میرے دل کے اندر اتنی دلیری پیدا ہو گئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے سامنے کوئی بکری کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نام کے اندر اتنا پاور دیا ہے، بندہ جب اللہ کو صحیح معنوں کے اندر اللہ اوپر کہہ کر کے پکارتا ہے تو اللہ اسے عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، اس کے خوف کو بھی دور فرماتا ہے۔ پورے مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ اسی انداز کے اندر بھری ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگوں نے باضابطہ طور پر اپنی زندگی کے اندر اس کو کر کے بتایا۔ آج لوگ عزت چاہ رہے غیروں کے ساتھ میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ تم دین کا کام کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت مسلمانوں کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ فتنے بہت ہوں گے، تو حضرت علی نے کہا تھا یا رسول اللہ جب فتنے ہوں گے تو ہم لوگ کیا کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا فتنوں کے دور میں قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ سرکار غریب نواز روزانہ دن میں قرآن پاک ختم کرتے تھے اور رات میں قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ فتنوں کے دور میں جب فتنے بڑھ جائیں نا تو ادھر ادھر جانے کے بجائے قرآن کا دامن تھام لو۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا، اتنا پڑھا کہ اللہ نے سارے فتنوں کو دور کر دیا ہے۔ اور آج ہم روزانہ 2 ختم تو بہت دور کی بات ہے، سال کے 12 مہینے بھی 2 ختم نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ روزانہ 2 قرآن پاک ختم کرتے تھے، اور اللہ کی ذات کے اوپر انہیں کامل توکل تھا، پورا بھروسہ تھا، اور اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کیونکہ رب میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا نا، ساری دنیا مل کے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا مل کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو ساری قوت، ساری قدرت، ساری طاقت رب کے پاس ہے، اور رب جس کا ہو جاتا ہے ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ سرکار غریب نواز جب پہنچے ہیں اجمیر کی سرزمین پر تو آپ دیکھیں اجمیر کی سرزمین پر پابندیاں ان پہ کیسی کیسی لگائی گئیں۔ آپ یہاں نماز نہ پڑھیں، آپ یہاں پہ اذان نہ دیں، آپ جو ہے وہ یہاں پہ نہ بیٹھیں، یہاں پہ ہمارے اونٹ بیٹھیں گے، آپ وضو نہ بنائیں، انا ساگر پہ وضو بنانے میں پابندی لگائی گئی، نماز پہ پابندی، وضو پہ پابندی، تلاوت پہ پابندی، اذان پہ پابندی۔ کیا آپ ڈر کر کے واپس چلے گئے؟ ساری پابندیوں کا مقابلہ کیا، اور جب بھی کوئی آپ پر حملہ کرنے آتا آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے۔ جب شادی دیو آیا تھا اپنے تمام جادو کو لے کر کے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے، آپ اطمینان سے نماز پڑھ رہے تھے، ایسا نہیں کہ بس حملہ ہونے والا نماز توڑ دیں اور نکل جائیں۔ نماز پڑھی، سلام پھیرا، ایک نظر اٹھا کے دیکھا نا شادی دیو کو، وہ خود قدموں میں گر کے مسلمان ہو گیا۔ وہ جوگی جے پال آیا تھا، کتنا جادو لے کر کے آیا تھا،
کتنے چیلوں کو لے کر کے آیا تھا، بس ایک حصار کھینچ کے غلاموں سے کہا اندر بیٹھ جاؤ۔ آج ہم بھی تو حصار کھینچتے، ہماری حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم لوگ دین کے لیے جیسا کرنا چاہیے ویسا کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جب بندہ دین کا کام کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جوگی جیپال نے ساری طاقت لگا دی، آخر میں کیا ہوا؟ میرے خواجہ کا غلام بنا اور آپ کی غلامی میں داخل ہو کر کے ساری زندگی آپ کی غلامی کے اندر گزارتا ہوا نظر آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قوت اور طاقت والا ہے۔ سرکار غریب نواز کا بندہ جب عرس منائے نا، جب عرس منائے تو اس انداز کے اندر منائے کہ اس کی زندگی بدلے۔ ایسا نہیں کہ نیاز کرا دی، محفل سن لی اور اٹھ کر کے چلے گئے۔ ایسے تو 50 سال آئیں گے زندگی میں، 50 مرتبہ عرس مناؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، ملے گا کیا؟ ایک فیض تو ملے گا، لیکن جو اصل چیز ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ آج ہمیں اصل چیز کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا جب گانا بجانا عام ہو جائے، جب شراب عام ہو جائے، جب زنا عام ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے اے زمین لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دے، تو پھر زمین ہلتی ہے اور زلزلہ آتا ہے۔ اور حضرت کعب خود بیان فرماتے ہیں کہ جب بندے زمین پر زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں اور گناہوں کے اندر جب زیادہ مگن ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے فرماتا ہے، زمین اللہ کے خوف سے کانپنے لگتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ یہ سارے زلزلے ہی تو ہیں جو مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، کبھی دشمنوں کے حملے کے ذریعے، کبھی اسلامی باتوں پر جو ہے وہ طرح طرح سے پابندیوں کے ذریعے۔ یہ سارے زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ سرکار غریب نواز کے سامنے زلزلے آئے تھے، سارے زلزلے مٹ گئے، سرکار غریب نواز باقی رہ گئے۔ آج ہم لوگ زلزلوں کا مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے کہ ہم نے زلزلوں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ غلط اختیار کیا ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ واٹس ایپ پہ ویڈیو بنا کے بھیجیں گے آج یہ ہوا، فیس بک پہ لکھیں گے آج یہ ہوا، انسٹاگرام پہ جو ہے وہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کریں گے کہ یہ ہوا۔ یہ فتنوں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، زلزلوں سے نپٹنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ زلزلوں اور فتنوں سے نپٹنے کا طریقہ وہ ہے جو سرکار غریب نواز نے بار بار اپنی تقریروں کے اندر بتایا کہ دین پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، کسی حال میں نماز ترک نہ کرو۔ اور خود سرکار غریب نواز نے ایک محفل کے اندر تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا روزانہ صبح کے وقت میں 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک فرشتہ خانہ کعبہ پہ اترتا ہے اور دوسرا فرشتہ گنبد خضرا پہ اترتا ہے۔ خانہ کعبہ پہ جو فرشتہ اترتا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز ترک کرے گا وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جائے گا، یعنی وہ شیطان کے قبضے میں چلا جائے گا، اور جو سنت مصطفیٰ کو ترک کرتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو بندہ نہ سنت پہ عمل کرے نہ نماز پڑھے تو مصطفیٰ جان رحمت کی نظر کرم سے بھی محروم ہوا اور اللہ کی حفاظت سے بھی نکل گیا۔ اور جب اللہ اس کے رسول کی حفاظت اور میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت سے کوئی بندہ نکل گیا، اسے کہاں عزت ملے گی، اسے کہاں سے غلبہ ملے گا، اسے کہاں سے مدد ملے گی، کہاں سے اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ تو ہم نے جو طریقہ فتنوں سے نپٹنے کا اختیار کیا ہے وہ طریقہ درست نہیں، درست طریقہ وہ ہے جو سرکار غریب نواز نے بتایا تھا۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ویسے میں چاہتا تو سرکار غریب نواز کی بھی پوری ہسٹری بتاتا، آپ کی حیات طیبہ پڑھ کے سناتا، لیکن میرا اپنا ایک مقصد ہے، جب میں تقریر کرتا ہوں تو اس مقصد سے کرتا ہوں کہ جو بیان کیا جائے اس کے پیچھے ایک پیغام ہونا چاہیے، ایک پیغام ہونا چاہیے، ورنہ تو کتنے لوگ ہیں پوری کی پوری جو ہے وہ ہسٹری پڑھ جاتے ہیں اور زندگی میں انقلاب نہیں آتا تو پھر مطلب کیا نکلا؟ تو آپ عرس غریب نواز منائیں تو اس تصور کے ساتھ میں بنائیں کہ اگر پچھلے عرس غریب نواز میں ہم لوگ 10% بدلے تھے تو اس سال 20% بدلیں گے، اور انشاءاللہ بدلتے بدلتے ہم عرس غریب نواز مناتے مناتے ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے کرتے سچے پکے مسلمان بن جائیں گے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہو چکا ہے، دین کو ہم نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے، دنیا کو ہم نے 1 نمبر پہ رکھا ہے۔ ایک روٹی اور بوٹی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، آخرت چاہے برباد ہو جائے، ہمارے جو ہے وہ 5 پیسے گم نہیں ہونے چاہیے، چاہے دین کی ساری باتیں ہم چھوڑ دیں، اس کی ہم پرواہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جو چاہے وہ کرنا پڑے کر لیں گے، لیکن اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم 5 منٹ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قوالی کی محفل سجا لو، مجمع اتنا ہو جاتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ
اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل آپ سجاؤ، گنتی کے وہ لوگ آتے ہیں ایسا لگتا ہے صرف یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور باقی لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی مدد کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حضرات مکرم اپنا طرز بدلو، اپنا رویہ بدلو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جس مشکلات سے گزر کر کے ہندوستان کی سرزمین پر ایمان کی دولت لائے تھے نا، ان کی قربانیوں کی قدر کرو۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ حالات آج جتنے اچھے نا، اس سے 10 گنا زیادہ حالات اس وقت کے خراب تھے۔ کتنا ستایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا۔ آج جب ہم پڑھتے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وہ جب اجمیر میں داخل ہوئے تھے نا، تو ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ اپنے اور اپنے غلاموں کے پاؤں پہ چمڑے کی پٹیاں باندھ کر کے اجمیر میں وہ داخل ہوئے تھے۔ آج یہاں پہ بیٹھے کا فقیر یہاں مت بیٹھو، یہاں سے چلے جاؤ، اٹھ کے چلے گئے۔ کل وہاں جا کے بیٹھے، یہاں پر بھی نہیں بیٹھ سکتے، پہاڑی کے دامن میں چلے گئے، بولے یہاں پہ آپ لوگ اچھوت ہو، ہماری زمین کو ناپاک کر دو کہ یہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ کتنی مرتبہ دلی کی سرزمین پر سرکار غریب نواز کو کیا کہا تھا کھانڈے راؤ بادشاہ نے، اگر کل تک دلی کو نہیں چھوڑا نا تو پھر تمہیں میں قتل کر دوں گا۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا میں رات ہی میں دلی چھوڑ دوں گا، لیکن سن، جب تو دلی سے جائے گا تو دوبارہ کبھی دلی میں واپس نہیں آ پائے گا۔ سرکار غریب نواز نے اپنے طرز عمل اور اپنے نمونہ عمل سے ہمیں وہ نمونہ عطا فرمایا کہ آج ہم ان پہ عمل کر لینا، ساری مشکلات ہماری دور ہو جائیں۔ سرکار غریب نواز کا عرس مناؤ تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے تصور کیا کرو ہم کیا کر رہے ہیں، اس عظیم محسن نے کیا کیا تھا۔ اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، کرامتوں کا مالک ہے، لیکن وہ پھر بھی اتنا لمبا سفر کر کے آ رہا کیوں؟ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اکیلا جنت میں نہ جاؤں، ہندوستان میں جو کفر پھیلا ہوا ہے نا، ان کو بھی جا کے کلمہ پڑھاؤں اور ان کو بھی میں لے کر کے جو ہے وہ جنت میں۔ ورنہ بندے کو آج اگر خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے، کہتے بس بند کمرے میں اللہ اللہ کرتا ہوں، لیکن انہیں پتا تھا اگر میں اللہ اللہ اکیلا کروں گا تو میری قبر روشن ہوگی، مجھے اکیلے جنت میں نہیں جانا، مجھے ساری قوم کو جنت میں لے کر کے جانا ہے۔ اس لیے ان راہوں سے گزرے، زہر بھرا کھانا بھی دیا گیا، خنجر کا وار بھی کیا گیا، جادو بھی کیا گیا، ستایا بھی گیا، ساری پریشانیوں کو جھیل کر کے مسکراتے رہے۔ کہا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اور پھر جب 90 سال تک دین کا کام کرنے کے بعد میں جب دنیا سے گئے ہیں نا، تو پورا ہندوستان ان کے غم کے اندر رو رہا تھا۔ جو راہوں میں کانٹے بچھانے والے، پریشان کرنے والے تھے نا، ان کے جانے پر وہ جو آنسو بہا رہے تھے۔ تو بندہ جب دین کا کام کرتا نا، اللہ اس کے دل کے اندر محبتیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو حضرات مکرم، عرس غریب نواز کا یہ پیغام اپنے دلوں میں بیٹھائیں، اپنی زندگی کو بدلیں، وہ کام کریں جس سے سرکار غریب نواز خوش۔ اللہ رب قدیر ہمیں صحیح معنوں کے اندر عرس غریب نواز کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے جو پیغام نکلتا ہے اس پر عمل کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔